اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کہ مسلسل آپ کی خدمت میں فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر آج 18ویں مجلس عزا کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور چونکہ رویت کے اعتبار سے آنے والی کل کی شب اور بعض مراجع عظام کے لحاظ سے یہی شب ضربت اور شب لیلۃ القدر الاولی، 3 شبہائے قدر میں سے پہلی شب قدر آنے والے کل کی شب کے عنوان کے تحت میں اور آج کے عنوان کے تحت خدا نے یہ موقع عطا کیا کہ ان راتوں میں خدا کو یاد کیا جائے۔ اس کا احسان ہے، اگر وہ یہ موقع عطا نہ کرتا تو نہ شب اولی نصیب ہوتی شب قدر، اور نہ شب ثانیہ، اور نہ شب ثالثہ۔ 19ویں شب کو شب اولی کہا جاتا ہے، اور 21ویں شب کو شب ثانیہ کہا جاتا ہے، اور 23ویں شب کو شب ثالثہ کہا جاتا ہے۔ البتہ اس کی وضاحت ہر سال آپ کی خدمت میں ہوتی ہے۔ یہ 3 راتیں کیوں ہیں؟ شاید کہ مجھے اور آپ کو خدا نے ایک سے زیادہ بار موقع عطا کرنا تھا، ورنہ ایک رات میں کہاں پورا ہو سکتا تھا۔ کبھی سوچئے بہت کوئی قیمتی آپ کے پسندیدہ ڈش تیار کی گئی ہو، آپ سے کہا جائے بس ابھی کھانا ہے، آپ کتنا کھا سکیں گے؟ کتنا آپ یوز کر سکتے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ 3 دن کے لیے آپ کے لیے تیار کی گئی ہے تو آپ کو اطمینان ہوگا، کچھ آج کھا لوں گا، کچھ اس کے بعد کھا لوں گا، کچھ آخر میں کھا لوں گا۔ اسی انداز سے عبادت کے مراحل میں آئیے آج سے برنامہ ریزی کریں، یعنی ٹائم ٹیبل بنائیں۔ شب قدر آپ نے کیا پڑھنا ہے، میں نے کیا پڑھنا ہے، سینٹرز میں کیا ہونا وہ الگ موضوع ہے، آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ کیا ہے۔ سیکنڈ شب قدر میں آپ نے کیا تیاری کرنی ہے، اور 3rd شب قدر میں آپ نے کیا تیاری کرنی ہے۔ تو یہ تینوں راتوں کا ایک عبادت کا برنامہ اور ٹائم ٹیبل آج مرتب کر لیجیے، اور پھر اس کے لحاظ سے آگے بڑھی۔ خدا آپ کو ہمت دے اور طاقت عطا فرمائے کہ آپ اور میں عمل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور خالی اعمال وہ نہیں ہیں جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اعمال وظائف کی حد تک تو ہو سکتا ہے وہی ہوں، عمل کی حد تک نہیں ہے۔ زبان سے رٹنا اور ہے، اور عمل میں ان راتوں کو اختیار کرنا اور ہے۔ میں 3 گناہ کرتا ہوں، ٹھیک، اور ان 3 گناہوں کو میں اس سال چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے۔ میری عادت جھوٹ بولنا، چاہتا ہوں جھوٹ بولنے کی عادت میری ختم ہو جائے۔ میری عادت ہے غیبت کرنا، میں چاہتا ہوں غیبت کی عادت میری ختم ہو جائے۔ میری عادت ہے نگاہوں کو کنٹرول نہ کرنا، میں چاہتا ہوں کہ آنکھوں کی خیانت اس سال تو ختم ہو جائے۔ میں 3 راتوں میں اپنی ان 3 گناہوں کو مینج کروں، کہ میں خدا سے ایک عہد کر لوں کہ شب قدر کی پہلی رات میں میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، شب قدر کی بعد کی رات میں میں غیبت چھوڑ دوں گا، اور شب قدر کی آخری رات میں میں اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر لوں گا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال میں نے قائم کی ہے۔ آپ جیسے مینج کرتے ہیں اپنی روٹین کو، ویسے مینج کیجئے ان 3 راتوں کے اعمال کو۔ میں نماز شب نہیں پڑھتا ہوں، تو میں پہلی رات میں نماز شب کا آغاز کر دوں۔ میں ویسے اپنی بڑی بہن سے بات نہیں کرتا ہوں، تو میں اگلی شب قدر میں اپنی بڑی بہن کو خاص طور سے فون کروں گا، اگر جا نہ سکا تب بھی بات کروں گا، اور یہ ابتدا ہوگی میرے شب قدر میں تبدیلی کردار کے اعتبار سے۔
میں تیسری شب قدر میں اپنے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا تحفہ پیش کروں، ایسا تحفہ پیش کروں گا جس سے امام راضی ہو جائیں۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں ان 3 راتوں کے ٹائم ٹیبل کو تیار کرنے کے لحاظ سے گناہوں کو چھوڑنے کی مثال قائم کی گئی اور نیکیوں کو شروع کرنے کی بات کی گئی۔ ہم خالی کتابوں پر رہ جاتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ یہ دعا پڑھ لو اور وہ تسبیح پڑھ لو اور یہ زیارت پڑھ لو اور یہ تمام چیزیں آمنا وصدقنا سب کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ لیکن کیا یہ صرف زبانی تلاوت کافی ہے؟ کیا صرف یہ تسبیح کا گن لینا کافی ہے؟ کتنے سال ہو گئے شب قدر کرتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اتفاق سے آج کی آیات میں مسلسل میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں 4 آیتیں، اس کے آخر والی آیت میں استغفار کی بات آئی گئی ہے، گئی نہیں ہے، صرف آئی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اس کو اردو میں آ ہی گئی ہے۔ اصل میں اردو کے مسائل بہت سخت ہیں، اور بہرحال کبھی منبر حسینی سے ادب اور لغت سیکھی جاتی تھی، اب ہم خود سیکھنے والوں میں شامل ہو گئے، سکھانے والوں میں تو کیا ہوتے۔ خیر، سورہ مبارکہ محمد کی کل سے گفتگو الگ ہوگی، کل سے مجالس کے عنوان کے اعتبار سے ہمارا انداز مجلس کا رہے گا، آج مگر درس کا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آیت نمبر 16 سورہ محمد، کل آیت نمبر 15 تک مکمل ہو گیا۔ ان میں سے، وَمِنْهُمْ ان میں سے، پچھلی آیت میں 2 گروہوں کا تذکرہ تھا، ایک کو 4 نہریں ملی تھیں، ایک کو ڈنڈے مار کر گرم پانی ملا تھا، یاد ہے؟ اور اتنا سخت گرم پانی تھا جو اندر کی آنتیں کاٹ۔ اب یہ آیت نمبر 16 شروع ہو رہی ہے پچھلی 15 آیت کے اعتبار سے، وَمِنْهُمْ ان میں سے۔ اب وہ 2 گروہ ہیں، کون سے لوگ؟ 2 گروہ ہیں نا، ایک مومنین کا اور ایک مخالفین کا، یہ منافقین کا۔ کس گروہ کی بات کر رہا ہے مالک؟ کہ رکو، جلدی نہ کرو، آیت تو پڑھو آگے۔ وَمِنْهُمْ مَن، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو یستمعو الیک، آپ کو اے محمد غور سے سنتے ہیں۔ میں بہت آسان لفظوں میں آیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، یہ پوری گفتگو غیروں کے لیے نہیں ہو رہی، ان کے لیے ہی ہو رہی ہے جو محمد کو سن رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ صاحبان علم و ادب کی خدمت میں اشارہ مکمل کر دوں، ایک ہے سماعت، سننا، اس کو کہتے ہیں اگر لفظ استعمال کریں، اور منہم من یسمعو، کے بغیر، یسمعو، وہ سنتے ہیں، آپ کو نہیں۔ یستمعو، استماع سے، باب افتعال سے، باب افتعال سے اس کے معنی یہ بنے غور سے سنتے ہیں۔ فرق ہو گیا، ایک سننا اور ہے، ایک غور سے سننا اور ہے۔ تو پیغمبر کی خدمت میں ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی جو صرف سنتے ہیں، بات ان کی ہو رہی جو غور سے سنتے ہیں۔ یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کی بزم رسالت سے باہر نکلتے ہیں، غور سے سن رہے تھے اور غور سے سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کی بزم سے جب باہر نکلے، خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو کہنے لگے
ان لوگوں سے، یہ لوگ کہنے لگے ان لوگوں سے کہ جن کو علم دیا گیا تھا. اس کا مطلب ہے یہ اور تھے، وہ اور تھے. اب یہ کوئی تاریخ تو نہیں ہے یا کوئی حدیث تو نہیں، آیت پڑھ رہا ہوں. آیت بتاتی ہے کہ وہ غور سے سننے والی بھی اپنے آپ کو اور سمجھتے تھے، اور جن کو علم دیا گیا انہیں اور سمجھتے تھے. ان سے پوچھتے تھے قالوا للذین اوتوا العلم، کیا پوچھتے تھے؟ ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر. میں اس کو اور آسان کروں، اس جملے کو جو لفظ استعمال کیا گیا اس کو تفسیر کے لحاظ سے پیش کریں گے تو یہ عجیب بات ہے، غور سے سننے کے بعد بھی کیا واقعاً انہوں نے سنا نہیں تھا؟ دیکھیے، آپ اگر ورشدہ پہ آگے بیٹھے ہیں اور روز آپ کی خدمت میں کوئی ایک آیت بیان کر رہا ہوں عمل کے اعتبار سے، ویسے اور مجلس ہمارے کام کی ہو نہ ہو، وہ آیت تو کام کی ہوتی. تو اگر وہ آیت یاد نہ رہے اور میں باہر نکل کے پوچھوں مولوی صاحب نے آج کون سی آیت الیوم میں پڑھی تھی، تو اس کا مطلب دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تم نے غور سے نہیں سنا، یا جب مولوی صاحب پڑھ رہے تھے نیند آ گئی تھی. لیکن جو غور سے سن لے وہ اگر پوچھے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ مولوی صاحب کا ریکارڈ لگا رہا ہے. کیا پڑھ رہے تھے؟ میں اپنے اوپر لے کر اس پورے منظر کو پیغمبر کی بزم کو سمجھانا چاہتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اپنے اوپر لے تو انسان جب پوچھتا ہے غور سے سننے کے بعد تو یہ استہزاء کر رہا ہوتا ہے. ماذا قال آنفا، اس کا جملہ بہت سخت بات ترجمہ کیا ہے تفسیر کے بیان کرتے ہوئے. میں جملہ کیسے کہوں، میں نہیں کہہ سکتا، چھوڑ دیتا ہوں. آنفا، آنفا کیا ہے؟ آنفا نکلا ہے انفن سے. انف کہتے ہیں ناک کو. ماذا قال آنفا، تو یہ آنفا کیا ہے؟ انف ہے. انف ہے ناک، نوز. ناک کا مطلب کیا ہے؟ ناک اگر بیان ہو قبیلوں کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے، تو عزت دار افراد کی پہچان قبیلے کی ناک ہوا کرتی تھی. یعنی قبیلے میں عزت دار لوگ قبیلے کی ناک کہلاتے تھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اگر یہ ناک کا لفظ استعمال ہو زمانوں کے بیان میں تو ماضی، حال اور استقبال، تو پھر یہ استعمال ہوتا تھا انفن حال کے معنی میں، زمانہ حال کے معنی میں. تو یہاں استعمال ہوا ہے زمانے کے اعتبار. ماذا قال آنفا، ابھی ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے. اللہ اکبر. میں نے بڑے ادب کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، ان کے رویے بیان نہیں کر پا رہا، الفاظ پڑھ رہا. اب آئیے، خدا کہتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اب یہ کون سے والے ہیں؟ اب تو منہم سمجھ میں آ گئے، پچھلی آیت سے رابطہ ہو گیا. جن کو ڈنڈے مار مار کے گرم پانی پلایا جائے گا، یہ وہی قبیلہ ہے. یہ قبیلہ پیغمبر کی بزم کے باہر نہیں ہے، یہ قبیلہ پیغمبر کی بزم کے اندر ہے، اور ایسا اندر ہے کہ غور سے سنتا بھی ہے، اور ایسا اندر ہے کہ اولی العلم کو جانتا بھی ہے. اب آئیے، پروردگار نے پہلے تو یہ اعلان کر دیا کہ ان کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے. اس کے بعد اعلان وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ سنیں گے سب کی، کریں گے اپنے من کی. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ پیروی کریں گے اپنی خواہش نفس کی. تو چاہے پیغمبر کچھ بھی کہہ دیں، اس سن تو لیں گے، پیروی نہیں کرنے والے. اب آئیے تفسیر میں، یہ اولو العلم کون تھے؟
ان کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ غور سے سننے والے کون تھے. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ غور سے سننے والے پیغمبر کی بزم میں ایسے ضرور تھے ورنہ آیت غلط ہو جائے گی. عجیب اتفاق ہے، سورہ محمد میں ہے بزم محمد کا حوال، اور بزم میں ایک گروہ ایسا جو غور سے سنتا ہے اور ایک گروہ ایسا ہے جو اولل العلم کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں دو روایات جو عامہ روایات ہیں، عام مسلمانوں کی روایت. اس کے لحاظ سے عبداللہ ابن عباس سے لوگ باہر نکل کے پوچھتے تھے، ارے یہ کیا کہہ رہے تھے پیغمبر ابھی بزم میں کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی یہ تو سحر کا انداز تھا، یہ تو جادو کا عنوان تھا. اس سے تمہارے دلوں پہ اثر ہوا ہو تو ہوا ہو، ہمارے دلوں پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا. تو یہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ اصلاح کر لیں، حالانکہ پیغمبر ایسے پڑھتے ہی کوئی سمجھے اور کوئی نہ سمجھے. پیغمبر اتنا رک کے آسان الفاظ میں آپ کی اپنی شان، آپ کی زبان مقدس فرماتے ہیں انا افصح العرب والعجم، میں فصیح ترین ہوں عرب اور عجم دونوں میں. یعنی پیغمبر کے جملات مقدسات میں کوئی جملہ نامکمل، غیر واضح، ڈھکا چھپا ہوا، اشاروں میں نہیں ہوتا تھا. یہ ہو سکتا ہے ہم جیسے گناہگاروں میں ہو، لیکن پیغمبر کے الفاظ میں کوئی جملہ ڈھکا چھپا، اشاروں میں، کنایوں میں نہیں ہوتا تھا. سب سمجھ لیں، آپ ایسا بیان دیتے تھے. اب جو سمجھ کر نہ سمجھے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی جاگ رہا ہو اور پھر سونے کا بہانہ کرے. تو جگا تو انسان اس کو سکتا ہے جو سو رہا ہو، اور جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اسے کون جگا سکتا ہے؟ نہ آیت جگاتی ہے نہ نعرے جگاتی. صلوات پڑھے محمد والے بات واضح ہو گئی. اب ایک روایت تو عامہ کی روایت، یعنی عام مسلمانوں کی روایت. البتہ مکتب اہل بیت کی روایات کے لحاظ سے اسبغ بن نباتہ بیان کرتے اس آیت میں لوگ کس سے پوچھتے تھے آ کر اوت العلم کون تھا؟ تو ایک ہی شخصیت کا نام اسبغ نے لیا، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حالانکہ اللہ کے رسول اتنا زیادہ کلیئر الفاظ میں، اور آپ کے خود اپنے جملات ہیں، اوتی تو جوامع الکلم،